اور ساتھ وہ لوگ جن کی زندگی میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آپ نے الحمدللہ بہت خوبصورتی سے قرآن کے تعلق پہ بات کی, قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ بات کی, لیکن بہت معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی زندگی میں بہت چیلنجز ہیں. اب چیلنجز کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں, انسان اولاد سے, مال سے, صحت سے, کسی چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے. اس وقت وہ اپنے رب کو اس طرح سے پہچان نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کتنا کریم رب ہے, قرآن کتنی بڑی ڈھارس ہے کہ وہی اچھے حال میں بھی اور مشکل حالات میں بھی آپ کو اس سے جوڑتا ہے. نارملی لوگ کمپلیننگ ہو جاتے ہیں چیلنجز میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے. اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. زندگی میں چیلنجز انسان کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں سب سے زیادہ چیلنجز کن کی زندگی میں آئے تو وہ انبیاء تھے, پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں. تو چیلنجز کا آنا تو ترقی کی جانب ایک سفر ہے. آپ کا یہ ایک جملہ ہی بڑا ہوپ فل اور امپورٹنٹ ہے کہ چیلنجز تو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ انسان چیلنج کو ایکسپٹ کرے اور اسے پتا ہو کہ چیلنج کے دوران میں نے کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے. یہی تو تعلیم ہے, قرآن ہمیں یہی تو سکھاتا ہے. چیلنجز میں آپ نے کیا کرنا ہے, اور جب آپ کو راحت ملے تب آپ نے کیا کرنا ہے. تو لائف کے جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر, اس کی تقدیر پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ طریقہ کار رکھا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے, اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے. چیلنج میں اس آیت میں جو کچھ بتایا گیا, انا للہ, پہلی بات کیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, تقدیر بھی اسی نے بنائی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب مشکل آئے تو اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اندر سے جو وسوسے اٹھتے ہیں, انگزائٹی, پریشرز, سٹریس, اس کا علاج ہے کنٹرول. اور یہ قرآن سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. کیونکہ جب کسی کو مشکل میں ملو اور بار بار اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتانی ہے, ہم آپ کے لیے کنٹرول ہو نہیں سکتا نا جب تک یقین نہ ہو. اور یقین علم کے بعد آتا ہے. یقین جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ. اگر ایک انسان یہ جانتا ہے اور پھر اس کے بعد یقین رکھتا ہے نا کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ, اس کا کوئی فیصلہ میرے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں لائے گا, اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اور کتنی بڑی بات ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے جیے تو وہ مصیبت میں بھی وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ چیلنج کے دوران دوسری بات جو انسان کو فائدہ دیتی ہے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو دنیا میں بھی اسی کی طرف لوٹنا چاہیے نا جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بے شک وی آر اکاؤنٹیبل. بے شک ہم تو اللہ کے آگے جواب دیں. جب بھی آپ کا محور و مرکز بدلے گا تو آپ کی زندگی کے حالات تو بدلیں گے. یہ اتنی سی بات ہے جو بندے کو سمجھ آنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اسی کا علم ہے نا, قرآن ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ وہ ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو, وہ ہے جس سے آپ محبت کرو گے, وہ ہے جس سے آپ خوف رکھو گے, وہی ہے جس سے آپ امید باندھو گے. تو
امید کا دامن نہیں اور استاد یہی چیزیں انسان غلطی کھاتا ہے جب انسانوں میں یہ چیزیں تلاش کرتا ہے کہ کسی سے امید باندھ لیتا ہے، کسی کا خوف رکھ لیتا ہے، کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہے. وہ کہا نا کسی نے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بالکل تو اصل بات یہ ہے کہ چیلنجز کے دوران سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں. میں نے دیکھا ہے مشکل سے مشکل صورتحال میں آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، آپ تکلیف دہ صورتحال میں دعا کر لیں، سجدے میں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں. رسول اللہ بھی مشکل حالات میں کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے نا. تو ہمیں بھی اسی کے پاس جانا ہے کیونکہ ہم ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے. تو آج جس وقت یعنی انتہائی گھبراہٹ کے عالم، انتہائی مشکل صورتحال میں جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو کیفیت بدل جاتی ہے.